بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کچھ عرصے سے مومنین کی طرف سے تقلید اور اجتہاد کے متعلق، اخباریت کے متعلق کچھ اسئلہ آنا شروع ہوئے، جس وجہ سے ضرورت پڑی کہ مومنین کو ان مسائل سے آگاہ کیا جائے۔ سب سے پہلے میں ان اسئلہ کے اجوبہ مقدم کرنے سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ تمہیداً دو تین جملے عرض کروں۔ مومنین سے گزارش ہے اس حوالے سے کہ آج کے اس پرفتن دور میں مذہب اہل بیت علیہم السلام کے خلاف ہونے والی ہر قسم کی سازش کی طرف متوجہ رہیں، اپنے اور اپنے بچوں کو بھی ایسی سازشوں سے دور رکھیں، ان کا شکار ہونے سے بچائیں۔ ویسے تو بہت سی سازشیں ہیں جو اس مذہب کے خلاف کی جا رہی ہیں، ان میں سے سب سے بڑی اور خطرناک سازش یہ ہے کہ مومنین کرام کو علماء سے دور کرنے پر بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے۔ کئی طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں علماء پر تاکہ لوگوں کو تقلید کا دشمن بنایا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دشمن بھانپ چکا ہے کہ اس مذہب حقہ کی جتنی طاقت ہے، اس کا زور ہے، وہ تقلید، مرجعیت، فتویٰ ان میں مضمر ہے۔ جب تک نظام تقلید باقی ہے تب تک کوئی سازش مذہب کے خلاف کام نہیں کر سکتی۔ لہذا انہوں نے سوچا کہ اس سسٹم کا توڑنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ہر آئے دن مراجع تقلید کے خلاف شکوک و شبہات، بے جا اعتراضات اور مغالطات عوام میں پھیلائے جا رہے ہیں، اور مین ہدف یہی ہے تاکہ لوگوں کو علماء سے دور کر لیا جائے اور پھر آسانی سے کسی کمزور ترین جال کے ذریعے سے بھی ان کو علماء سے دور کر لیں اور سازش کا شکار کر لیں۔ اسئلہ جو اس حوالے سے مومنین کی طرف سے پیش ہوئے ہیں، ان میں سے ایک مین سوال یہ ہے کہ شیعہ علماء کی دو قسمیں ذکر کی جاتی ہیں، اخباری شیعہ علماء اور اصولی علماء۔ تو یہ کیا مطلب ہے اس تقسیم کا؟ کیا ان میں اختلاف تھا؟ کیوں یہ دو فرقے بنے؟ اس کی توضیح چاہتے ہیں۔ تو جواباً میں عرض کروں گا کہ اولاً یہ بات ثابت نہیں ہے کہ یہ دو گروہ ہیں، دو مذہب ہیں۔ ہر عالم اس بات کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ کچھ علماء اصلاً منکر ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی اس طرح کے دو ٹولے ہیں۔ مثلا صاحب الحدائق، خود ان کا شمار اخباری علماء میں سے کیا جاتا ہے۔ وہ اپنی کتاب الحدائق جزء اول فائدہ نمبر 12 میں ذکر کرتے ہیں کہ دو ٹولے یا دو گروہ نہیں ہیں علماء کے، اصولی اور اخباری علماء میں اسی طرح کے معمولی اختلافات ہیں جس طرح خود اصولیوں کے درمیان ہیں اور جس طرح خود اخباریوں کے درمیان میں۔ تو جس طرح وہ اختلافات موجب نہیں بنے گروہوں میں تقسیم ہونے کے، تو اسی طرح اخباریوں اور اصولیوں کے درمیان بھی جو اختلافات ہیں ان کو دو گروہ میں بانٹنے کا موجب نہیں بننا چاہیے۔ اسی طرح موجودہ مراجع میں سے آیت اللہ العظمہ سید محمد سعید الحکیم، ان کے کلمات بھی اس حوالے سے ملتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے اس طرح کے دو گروہ، اختلافات نظری اختلافات تھے جس طرح دوسرے اختلافات ہیں انہیں کی طرح۔ لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ نہیں، دو مختلف نظریات ہیں جن کے یہ دو گروہ حامل ہیں، اور غیبت کبریٰ کے ابتدائی دور ہی سے یہ دو علیحدہ طور طریقے تھے۔ کچھ ان میں سے صرف محدث تھے، صرف روایات کو جمع کرتے تھے، اور کچھ ایسے تھے کہ جو فقہا تھے۔ محدث روایات جمع کرنا، انہی نصوص کو آگے پیش کرنا، کوئی مسئلہ بھی پوچھے تو روایات ذکر کر دینا، اور فقہا کا کام تھا کہ وہ استنباط کرتے تھے۔ اگرچہ اس وقت اختلاف اس حد تک زیادہ نہیں تھا اور نہ ہی اصولی اور اخباری کی کوئی تقسیم تھی، بلکہ اس وقت
یا فقہا کہا جاتا تھا، اصحاب نظر کہا جاتا تھا، یا اس کے مقابل محدثین کہلاتے تھے، یا مثلا اصحاب روایہ ان کو کہا جاتا تھا۔ اس معمولی سا جو اختلاف اس وقت تھا، اس کو جو واضح طور پر منظر عام پہ لایا گیا ہے اور دو مختلف گروہوں کی شکل دینے کی کوشش کی گئی ہے، وہ 11ویں صدی ہجری کا مسئلہ ہے۔ محمد امین استرابادی کا دور ہے، اس کی وفات 1035 میں ہوئی۔ اس نے اس مسئلے کو بہت زیادہ ہوا دی اور شدید مخالفت کی اصولی علماء کی۔ ان کے بعد کئی ایک علماء نے ان کی اتباع کی اور ایک جو ہے وہ گروہ بن گیا علماء کا۔ مثلا ان میں سے سید نعمت اللہ جزائری ہیں، محمد تقی مجلسی ہے، فید الکاشانی ہے، شیخ اور عاملی صاحب الوسائل ہیں۔ صاحب الحدائق کو اخباری شمار کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میں درمیان میں ہوں، نہ میں اخباری ہوں نہ اصولی ہوں، کیونکہ وہ کہتے ہیں پہلے میں اخباری تھا، پھر اصولیوں سے میری بحث ہوئی تو پتہ چلا کہ وزن میں کم نہیں ہے یہ لوگ بھی، تو میں نے سمجھا کہ یہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اس کو دفن کر دینا چاہیے۔ تو انہوں نے مصالحت کی کوشش کی ہے کہ یہ دو گروہ نہیں ہونے چاہیے۔ تو 11ویں صدی ہجری میں منظر عام پہ آیا یہ اختلاف اس صورت میں کہ ایک گروہ ہمارا اخباری ہے، ایک اصولی ہے، اور شدت کے ساتھ۔ اس کے مقابل جو اصحاب استنباط تھے اور اصولی مجتہد تھے، کہ جو ابی عقیل نعمانی، ابن جنید، شیخ مفید سے گزرتے ہوئے سید مرتضی، شیخ طوسی علیہ الرحمہ، ابن ادریس ہلی، گزرتے گزرتے ہر دور میں مثلا وہ مرجع رہا ہے اپنے دور کا، محقق ہلی، اس کے بعد علامہ ہلی، محقق کرکی، شہیدین، شہید اول، شہید ثانی، صاحب المعالم، اس کے بعد مقدس اردبیلی، اس کے بعد محمد باقر مجلسی علیہ الرحمہ۔ یہ ایک دور چلا ہے۔ جب نوبت آئی شیخ وحید بہبہانی کی، صاحب ہدایت کے یہ معاصر تھے، تو انہوں نے تقریباً اخباریت کا جنازہ اٹھا لیا۔ اتنی بحثیں کی صاحب ہدایت کے ساتھ، کربلا میں ہوتے تھے دونوں، جتنے بڑے نامور شاگرد تھے صاحب ہدایت کے چھوڑ کر شیخ وحید بہبہانی کی بحث میں آ گئے۔ اب کوئی آگے اخباری نسل چلانے والا مین بندہ کوئی بچہ ہی نہیں تھا، جس وجہ سے اس کے بعد جب صاحب ریاض آئے اور صاحب جواہر اور شیخ انصاری، تو اصلاً کوئی مد مقابل ہی نہیں تھا اخباری، اصلاً صاحب کفایہ، اور آج مثلاً حوزات میں ڈھونڈنے میں کوئی نہیں ملتا ہے اخباری۔ تو یہ تقریباً 200 سال کا پیریڈ ہے جس میں اخباریت ابھری تھی۔ اب اس کے اسباب کیا تھے، مختلف وجوہات ہیں، اس میں نہیں جانا چاہوں گا، کہ جو بعد میں آ کر کے ختم ہو گئی۔ مین اختلافات جو ان میں ہیں، ویسے تو کئی ایک اختلافات ذکر کیے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسئلے میں بھی، جس طرح کہ آج کے فقہا کے درمیان مثلا مسائل میں اختلاف ہے، تو بعض نے ہر طرح کے چھوٹے سے بڑے مسئلے میں جہاں اختلاف ہے کہا کہ یہ اخباریوں اور اصولیوں میں اختلاف ہے، حالانکہ خود اسی مسئلے میں اصولیوں میں بھی آپس میں اختلاف موجود ہے، اسی مسئلے میں اخباریوں میں بھی اختلاف موجود ہے۔ کئی ایک اخباری اصولیوں کی رائے پر ہیں اور کئی ایک اصولی اور مسائل میں اخباریوں کی رائے پر ہیں، تو لہٰذا وہ فروعی مسائل ہیں، اس قابل نہیں ہے کہ ان کو کہا جائے کہ یہ اساسی اختلافات تھے۔ 4 یا 5 اختلافی مسائل تھے، صاحب ہدایت نے بھی وہی لکھے ہیں کہ یہ مین مسئلے ہیں کہ جو اختلاف رکھتے تھے۔ مثلا ان میں سے ایک یہ تھا کہ اخباری علماء عقل کی حجیت کے قائل نہیں تھے، اسی طرح اجماع کی حجیت کے بھی منکر تھے، کہ نہ عقل حجت ہے نہ اجماع حجت ہے، جبکہ اس کے مقابل اصولی علماء کہتے تھے کہ عقل رسول باطنی ہے، جس چیز کو عقل یقینی طور پر درک کر لے وہ حجت ہے، عقل سے نہ لے تو اصلا نبوت ثابت نہیں ہوتی، امام کی امامت ثابت نہیں ہوتی، اللہ کا وجود ثابت نہیں ہوتا۔ تو اصل عقل ہے، جہاں عقل قطعی ہو جائے، یقینی حکم لگا دے، اللہ کی جانب سے حجت ہے، رسول باطنی ہے۔ مثال ایک عرض کروں تاکہ مومنین کو سمجھ آ جائے کہ اگر روزہ مثلا موقوف ہو جائے سحری کھانے پر، کہ میں اگر سحری کھاؤں تو روزہ رکھ سکتا ہوں، سحری نہ کھاؤں تو روزہ نہیں رکھ سکتا،
اب روایات کی طرف رجوع کیا تو زیادہ سے زیادہ استحباب ملا ہے سحری پر. کیا جائز ہے بندے کے لیے سحری نہ کھائے اور بعد میں مجبور ہو جائے, مضطر ہو جائے روزہ توڑنے پر, یا نہیں؟ یہاں عقل کہتی ہے کہ اللہ نے روزہ تم پہ واجب کیا ہے, اور چونکہ وہ روزہ تم ادا نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ تم سحری نہ کھاؤ, عقل کہتی ہے کہ تم پر سحری کھانا اسی طرح واجب ہو چکا ہے جیسے روزہ رکھنا ہے. کیونکہ واجب جس چیز پر موقوف ہو جائے, واجب کی ادائیگی جس چیز پر موقوف ہو جائے, عقل کہتی ہے اس کا انجام دینا واجب ہے تاکہ تو اپنے واجب سے ذمہ بری ہو سکے. تو یہ عقلی حکم ہے. اصولی کہتے ہیں کہ اس طرح کا عقلی حکم حجت ہے. اخباری کہتے تھے کہ نہیں, حجت صرف احادیث ہے, مثلا عقل اور اجماع یہ حجت نہیں رکھتے ہیں. دوسرا اختلاف ان میں یہ تھا کہ اخباری کہتے تھے کہ قرآن مجید کے وہ معانی جو علماء کے لیے ظاہر ہوتے ہیں وہ فی نفس ہی حجت نہیں ہے ہم پر, ان سے حکم ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ ان کی تائید میں کوئی روایات نہ ہے. محتاج ہیں ہم, انتظار کریں, کوئی حدیث ملے گی تائید کرے گی آیت کی تو ہم اس کو عمل میں لائیں گے. اصولی کہتے ہیں کہ نہیں, قرآن کتاب ہدایت ہے, ہمارے سمجھنے کے لیے, ہمارے عمل کرنے کے لیے آیا ہے. تو جو آیات ظاہر معنی رکھتی ہیں, جن کی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے, ان پر واجب ہے عمل کرنا, حجت ہے وہ. ہاں وہ آیات کے جو متشابہ ہیں, مجمل ہیں, واضح نہیں ہیں, ان میں ہم محتاج ہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کے. تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ اخباریوں کے نزدیک جا کر پھر آ کر صرف اور صرف حجت حدیث بچی. اصولیوں کے نگاہ میں قرآن بھی حجت ہے, حدیث بھی حجت ہے, عقل اجماع بھی حجت ہے. تو اس وجہ سے اخباریوں کو اخباری کہا گیا. وجہ تسمیہ ان کی یہ تھی کہ کیوں, چونکہ ان کے ہاں صرف اور صرف اخبار حجت ہے, یعنی احادیث, تو ان کو اس بنیاد پر اخباری کہا جاتا تھا. اصولی مجتہد کے مقابل کہ جس کے ہاں حجت کا دائرہ وسیع تھا. اس کے علاوہ جو اختلاف تھا مثلا تیسرے نمبر پر, وہ یہ تھا کہ اصولی علماء قائل تھے کہ اخبار اور احادیث جو ہیں ہماری, حتیٰ کتب اربع بھی, ان میں چھان بین کی ضرورت ہے, چونکہ ان میں بعض حدیثیں ایسی ہیں جن کے راوی کمزور ہیں, ضعیف ہیں, کذاب ہیں, کچھ حسن جھوٹ بولنے والے ہیں. تو حدیث کو دیکھنا ہوگا, صحیح ہے, حسن ہے, موثق ہے, عمل کریں. اگر ضعیف حدیث ہے عمل نہیں کر سکتے. جبکہ اخباری کہتے ہیں کہ سب کی سب کتب اربع معتبر ہیں, ان میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آنکھیں بند کر کے لے لیں. بالکل جس طرح کہ اہل سنت برادران صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں کہتے تھے, اکثریت ان کی, کہ یہ صحیح ہے. اور شاید اس کی مین وجہ یہ تھی کہ جب انہوں نے دوسرے دروازے اپنے اوپر بند کر دیے حجت کے, صرف حدیث بچی, اب اس کی بھی چھان بین کرتے ہیں تو پھر کیا بچے گا, تو اس پہ ڈٹ گئے. ایک وجہ تسمیہ علماء نے کہتے ہیں کہ یہ ہے ان کو اخباری کہنے کا, چونکہ تمام اخبار کی حجیت کے قائل تھے. ان کے علاوہ جتنے تقریباً اختلافات ہیں وہ فرعی ہیں. مثلا اصول عملیہ کی حجت, کہ جو بالخصوص اصول عملیہ عقلیہ ہے, براءت عقلی مثلا, اصولی قائل تھے, اخباری قائل نہیں تھے. بالخصوص اگر شبہ تحریمیہ ہو, ایک چیز کے حرام ہونے کے شک ہو انسان کو, کوئی دلیل نہ ملے, اصولی کہتے ہیں کہ اللہ عقاب نہیں کرے گا, چونکہ جب دلیل نہیں ہے, اس پر بیان نہیں ہے, تو انسان مبری ذمہ ہے. اخباری کہتے تھے کہ نہیں, خبر نہیں ہے تب بھی, حدیث اس پر نہیں آئی تب بھی, اگر کسی چیز کے حرام ہونے کا شک ہے تو اس سے بچنا واجب ہے. مثال کے طور پر مثلا آج کل گوشت میں ٹیکا لگاتے ہیں روزے کی حالت میں, یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اصولیوں نے دیکھا کہیں دلیل نہیں ملی, نہ اس پر کھانا پینا صادق آتا ہے, نہ کوئی اور مبتل روزہ صادق آتا ہے, لہذا جائز ہے. اخباری یہاں ہوتا تو شاید کہتا کہ حرام ہے, چونکہ شک ہے اس کے حلیت اور حرمت میں. تو یہ لوٹ جائے گا مسئلہ اسی عقل کی حجیت کی طرف.
بعض اصول ایسے ہیں، اصول عملیہ مثلا استصحاب ہے کہ جو اس دور میں عقلی بنیاد پہ اس کو حجیت قرار دیا جاتا تھا، اس لیے وہ اس کے منکر تھے، لیکن بعد میں علماء نے جو ہے اس مسئلے میں احادیث بھی ڈھونڈ لی کہ کئی ایک احادیث بھی موجود ہیں جو اس کی حجیت پر دلالت کرتی ہیں۔ تو یہ تھے وہ مین مسائل کے جو مورد اختلاف تھے اصولی اور اخباری علماء کے درمیان۔ اب یہاں اگر ہم تأمل کرتے ہیں تو ایک اور چیز ہمارے لیے واضح ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ ہم لوٹا سکتے ہیں ایک اختلاف کی طرف، پورے کے پورے اختلافات، تمام کے تمام اختلافات صرف ایک اختلاف کی طرف لوٹا سکتے ہیں، اور وہ ہے اجتہاد کا دائرہ وسیع ہے یا تنگ ہے۔ فقیہ کو اتنا حق ہے کہ وہ دلیل کا جو لازم معنی ہے اس کو لے، عقل کہیں پر دلالت کر رہا ہے اس کو لے، اجماع ہے مثلا اس کو لے یا نہیں۔ جب انہوں نے دائرہ تنگ کر دیا اخبار تک اور اصولیوں نے دائرے کو وسعت دی، تو ان دونوں چیزوں کے طبیعی نتائج تھے جو باقی اختلافات ہوئے، سب کے سب انہی کی طرف لوٹتے ہیں اگر انسان ان میں توجہ کرے۔